نادر غصے میں آ گیا۔ بحث ریٹ سے شروع ہوئی۔ دکان والا بھی کچھ کم نہ تھا۔ لوگ جمع ہو گئے۔ حارث نے مشکل سے معاملہ ٹھنڈا کیا۔ ٹریفک جام تھی۔ ایک صاحب نے غلط طرف سے گاڑی نکالی۔ حارث نے روکا تو الٹا سیدھا بولنے لگے۔ حارث چپ ہو گیا۔ غصہ تو اسے بہت آیا۔ چائے پینے بیٹھے تھے۔ نادر مہنگائی پہ شروع ہو گیا۔ پھر ٹریفک کی شامت آئی، سیاست، کاروبار۔ نادر بولتا چلا گیا۔ حارث نے ادھر ادھر دیکھا۔ سب نادر کے حمایتی نکلے۔ حارث سوچنے لگا، ہر وقت حالات کو کوسنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھنا، ہم اتنے سٹریسڈ کیوں ہیں؟ حارث سیرت کی طرف پلٹا، شاید کوئی حل مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے گل مل جاتے تھے۔ آپ کے پاس بیٹھنے والا اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا تھا۔ آپ خوش مزاج تھے، مسکراتے تھے، لوگوں کو خوش رکھتے تھے۔ ایک شخص سواری مانگنے آیا۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ بولا، میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ آپ مسکرائے، فرمایا، اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ ایک دن انس رضی اللہ عنہ کو محبت سے بلایا۔ وہ دو کانوں والے، کیسا محبت بھرا مذاق تھا۔ ایک عورت اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی۔ آپ نے فرمایا، تمہارا شوہر وہی ہے نا جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ وہ گھبرا گئی۔ اسے بعد میں معلوم ہوا کہ سفیدی تو ہر آنکھ میں ہوتی ہے۔ وہ شکایت لے کر آئی تھی۔ آپ نے ماحول کو خوشگوار کر دیا۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو کوئی بات سنائی۔ آپ کھل کر مسکرائے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں۔ سوچئے ذرا، جس پر امت کی فکر تھی، جس نے پوری انسانیت کی رہنمائی کرنی تھی، وہ بھی مسکراتا تھا، لوگوں کو خوش رکھتا، ان کے دلوں کا بوجھ ہلکا کرتا تھا۔ طاقت غصے میں نہیں، خود پر کنٹرول میں ہے۔ ذہانت بحث جیتنے میں نہیں، بحث چھوڑ دینے میں ہے۔ مسکراہٹ صدقہ بھی ہے اور تعلقات کی زینت بھی۔ سچویشن کو ہینڈل کرنا ایک فن ہے۔ فوری ری ایکشن سے گریز کریں، مخالف کو امبیرس نہ کریں، ہلکی پھلکی بات سے ماحول کو ٹھنڈا کر دیں۔ مسکرائیے حضور، کیا پتہ زندگی آسان ہو جائے۔